ناظرین، دورہ ہندوستان سے واپسی پر آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے وزیر داخلہ جناب رحمان ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب، شمع کیجئے مجھے آنے میں تھوڑا سمے لگ گیا اور آپ کو انتظار کا کشٹ کاٹنا پڑا. ملک صاحب میرا خیال ہے آپ ابھی بھی ہندوستان سے پوری طرح واپس نہیں آئے. پوری طرح واپس نہیں آئے. میں وزیر داخلہ ہوں یا ادھار کی رقم ہوں جی جو تھوڑی تھوڑی واپس آتی ہے. اچھا ملک صاحب، خوب جی بھر کے ہندی بولی ہے آپ نے وہاں پہ. نہیں جی، میں ہندی نہیں بالکل بولنی چاہتا، نہ ہی مجھے کوئی ضرورت ہے. میں اللہ کے فضل سے پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کی زبان یعنی اردو ہی بولتا ہوں. میں نے تو پنجابی بھی بولنی چھوڑ دی ہوئی کیونکہ اردو اب مجھے آ گئی ہوئی. یہ ہندی تو میں جب ہندوستان میں گیا ہوں جنید صاحب تو ادھر میں مجبوراً بولتا رہا ہوں. ہاں، چونکہ ادھر انہوں نے مجھے میرے ساتھ ہندی بولی، مجھے سمجھ نہیں آئی، بڑا عجیب سا لطیفہ بن گیا ادھر. ہاں جی، ایک پریس کانفرنس کر کے میں نکلا تو مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی یہ آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کی رکشا کرے گا. تو میں نے کہا یار میں وزیر داخلہ ہوں، مجھے اللہ کے فضل سے ادھر بھی انہوں نے گاڑی دی ہوئی ہے، آپ ادھر مجھے رکشا کرا کے دے رہے ہیں. کہتا ہے جی نہیں، رکشا کا مطلب ہے حفاظت کرے گا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بہت سے لطیفے بن جائیں گے اگر میں نے ہندی نہ سیکھی اور تھوڑی بہت ہی نہ بولی تو. اس لیے میں نے پھر مجبوراً ادھر ہندی بولی اور سیکھی. ایک اور بڑا شرمندگی والا لطیفہ ہوا. ایک افسر مجھ سے پوچھتا ہے کہ جناب ملک صاحب آپ اپنی استری ساتھ لائے ہیں؟ اور میں نے کہا یار استری ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی، ادھر ہی استری کر لیں گے. پیچھے سے ایک بندے نے مجھے تفا مارا، کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جی استری بیوی کو کہتی. میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں میم، بھابھی آپ کی تو ساتھ آئی ہوئی ہے. اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ جو بیوی ہوتی ہے یہ خامد کے وٹ کیوں نکالتی ہے، اسے ہندی میں استری کہتے ہیں. ایک اور بڑی عجیب بات ہوئی کہ ایک میٹنگ میں مجھے ایک انڈین افسر کہتا ہے جی کہ ہماری کلپنا ہے کہ پاک انڈین دوستی بڑی مضبوط ہو. اور میں نے کہا جی ہمارا بھی یہی کلپنا ہے کہ پاک انڈین دوستی مضبوط ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی کلپنا ہے ہمارا کلپنا ہے. آگے سے ہنسنے لگ گیا، کہتا ہے ملک صاحب کلپنا خواہش کو کہتے ہیں، وہ ہماری ہوتی ہے ہمارا نہیں ہوتی. اور میں نے کہا اچھا ہمارے ہاں تو کلپنا پیٹ سیاپے کو کہتے ہیں، جسے میں کبھی جا کے اسلام آباد کلپتا ہوں، کبھی کراچی جا کے کلپتا ہوں، کبھی لندن جا کے کلپتا ہوں، کبھی لاہور آ کے کلپنا پڑتا ہے. میں نے کہا اب تو مجھے SMS کے ذریعے وزیر کلپنا کہنا شروع ہو گئے. کہنے لگا کہ ہاں جی آپ کی شان میں جو SMS مشہور ہوئے ہیں وہ ہم تک بھی پہنچے. میں نے کہا یار بس اللہ نے مجھے عزت ہی بڑی دی ہے، ایک عزت اور ایک ٹائیاں مجھے اللہ نے بڑی دی. آگے سے مجھے کہتا ہے کہ ملک صاحب نہیں، اللہ نے آپ کو حسن بھی بڑا دیا ہوا. اور میں نے کہا یہ تو تم مہمان نوازی کر رہے ہو، مجھے پتا ہے جتنا اللہ نے مجھے حسن دیا ہوا ہے شکر ہے اللہ کا. ورنہ مجھے تو میرا ایک دوست کہتا ہے کہ ملک تمہاری طرح کے بندے پنڈ میں دکان کرتے ہیں، دکان کے باہر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے ملک فرنیچر ہاؤس اور دکان کے اندر وان والی منجیاں پڑی ہوتی ہیں. ملک صاحب بس اسی طرح کی باتیں آپ ادھر بھی کر کے آ گئے ہیں. نہیں، میں نے ان کی ہر بات کا منہ توڑ جواب دیا ہے. اچھا، انہوں نے کوئی بھی بات کی ہے میں نے ان کو منہ پہ کہا کہ تہاڈا کوئی توڑ ہی نہیں. اب کسی کو یہ منہ پہ کہہ دینا تہاڈا کوئی توڑ ہی نہیں، اسے ہی منہ توڑ جواب کہتے ہیں. بالکل اسے کہتے ہیں. اور جنید صاحب میں تو جب یہاں سے گیا تھا تو میں کہہ کے گیا تھا کہ میں ان کے دانت کھٹے کر کے آؤں گا. اچھا، ہر ایشو پہ میں نے ان کے دانت کھٹے کیے. ہاں میں یہاں سے کچے کنو لے کے گیا تھا، امبیاں لے کے گیا تھا، امبلی لے کے گیا تھا، ٹاٹری والا پانی بھی میں نے تھرموس میں ڈال دیا. انہوں نے کوئی بھی بات کی ہے میں نے کنو آگے کیا ہے، میں نے کہا لو جی میٹھے چوپو، بس انہوں نے میٹھے سمجھ کے چوس لیجئے ہیں، بعد میں ان کے دانت کھٹے ہو گئے. بیچاروں نے ہر جگہ پہ کہا کہ ملک صاحب تسی تے ساڈے دانت ہی کھٹے کر دیتے. ملک صاحب کسی ایشو پہ بھی بات کی آپ نے؟ جنید صاحب میں نے تو اس ایشو پہ بھی بات کی ہے جس پہ سارا پاکستان بات کرنا چاہتا ہے مگر آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی. وہ کیا؟ میں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی یہ کترینہ کیف نے اگر اشتہار میں کام کرنا ہوتا ہے اور وہ اشتہار ہمارے ملک میں بھی چلنا ہوتا ہے تو اسے کہو گوڈوں پہ کپڑا ڈالے، ورنہ ہم اس کا اشتہار چوری چھپے دیکھنا چھوڑ دیں گے. کسی بڑے ایشو کا بتایا نا ہمیں. یہ بڑا ایشو نہیں ہے. اور جنید صاحب اس وقت یہ پاکستان کے ہر نوجوان کا مسئلہ بنا ہوا. پانی کے مسئلے پہ بات ہوئی؟ نہیں، پانی کا مسئلہ انہوں نے پیدا ہی نہیں ہونے دیا. میں جہاں بھی جا کے بیٹھا ہوں انہوں نے پہلے ہی ٹیبل پہ منرل واٹر کی بوتل رکھی. کشمیر پہ بات ہوئی؟ جی بالکل ہوئی ہے، پہلی میٹنگ میں ہی ہوئی ہے اور انہوں نے میرا موقف مانا ہے. اچھا، انہوں نے میرے سامنے فروٹ رکھا ہے، میں نے اس میں سے سیب اٹھایا اور سب کے سامنے کہا ہے سیب تو کشمیری لگتا ہے. سب میرا موقف مانے ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کشمیری ہے.
मलिक साहब किस इशू पे बात करने गए थे आप? Exactly. देखिए ये जितने भी इशू आप पूछ रहे हैं ये मेरी वजारत में नहीं आते। मेरी वजारत में जो आता है वीजे का इजरा, वो मैंने मनवाया। मलिक साहब, जब कुछ भी आपकी वजारत के तहत नहीं आता था तो आप करने क्या गए थे? जुनैद साहब, मेरा तो मसला सिर्फ ये था कि मैंने ताज महल में अपनी सालगिरह मनानी। तो फिर गए क्यों नहीं? वो जी 150 रुपया उसकी टिकट है, 150 रुपया के किलो संगाड़े आ जाते, और फिर ऊपर से मेरी बेगम साथ थी, 300 रुपया खर्च हो जाना था। और मैंने कहा किस लिए 300 रुपया उस ताजमहल के लिए खर्च करूं जो मुगल आजम फिल्म में कई दफा देख चुके हैं। अब कौन सा उन्होंने बाथरूमों में से पत्थर उतार के टाइलें लगा ली हुई, या 3 नए कमरे डाल लिए जो दोबारा देखे। और मैंने कहा 300 रुपया बचाओ, 300 की नई टाई आ जाएगी। टाइयां आपके पास पहले कम है? अल्लाह का फजल है, मगर किरमची रंग की नहीं थी। कौन से रंग की? किरमची रंग। ये कौन सा रंग है? अब मैंने भी किसी के मुंह से सुना है, मैंने कहा चलो अगर नया कलर सुन रहा हूँ इसकी टाई ले ले। मैं कोई भी रंग सुनूं ना जी, मैं वो टाई जरूर लेता हूँ। अच्छा, कोई खास ये जो मुझे रंग लगे हुए हैं ये टाइयों की वजह से ही लगे हुए हैं। मलिक साहब ये फरमाएं, जरदारी साहब के साथ आपकी मीटिंग हुई है, कहने वाले कह रहे थे कि जरदारी साहब ने आपको बहुत पीछे कर दिया हुआ है। बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ। हाँ, एक दफा एक मीटिंग में जरदारी साहब की मुंदरी गिर गई थी। अच्छा। उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि यार पीछे हो। वाह ना किसी ने ये फील किया हो, वरना मुझे अल्लाह के फजल से वो आगे आगे रखते। अच्छा। अभी भी जब मैं कराची गया था उनके साथ में बाहर निकला हूँ तो उन्होंने मुझे कहा है कि रहमान मलिक मेरे साथ नहीं बैठना, आगे बैठो। तो मुझे आगे आगे करते हैं हमेशा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।